خود کو کمرے میں بند کیے وہ بار بار اپنے ماتھے پہ اوپری نس کو دبا رہا تھا۔ ابھی اور باسط رشتہ جاننے کے بعد وہ خاموشی سے وہاں سے آ گیا تھا۔ جب جب اس رات کا منظر یاد آتا اپنی سوچ پر اسے نئے سرے سے شرمندگی ہوتی تھی۔ اس نے اپنے فون سامنے کیا جہاں کال ریکارڈنگ میں لمز کا نام جگمگا رہا تھا۔ تم اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو شارق؟ کیسے کسی پہ بہتان لگا سکتے ہو؟ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا سب ٹھیک کر سکتے ہو؟ آئینے میں موجود اپنی شبیہ کو بولتے دیکھ کر اس نے حیرت سے دیکھا تھا۔ بولو، سب ٹھیک کر سکتے ہو؟ اپنے بیاہ کو بھلا کر لمز کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو؟ شاعت نے مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کی شبیہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، انہوں نے کانधों پر ہاتھ رکھتے چلایا تھا۔ شارق، دروازہ بجنے پر ماں کی پریشان آواز پر اس نے خود کو نارمل کیا تھا۔ امی میں ٹھیک ہوں، اس نے اندر سے ہی انہیں تسلی دی تھی۔ اتنا بڑا ہو گیا ہے مگر تیرا یہ بچپنا ختم نہیں ہوا، وہ بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئی تھی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا تھا اور لمز کا نمبر ملایا تھا جو اٹھایا نہیں گیا تھا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی جو اس نے دوبارہ اٹھا لی تھی۔ میں کلاس لے رہی ہوں، سرگوشی نما آواز سن کر شارق نے اپنا فون کان سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ فری ہو کر مجھ سے بات کرنا، شارق نے سنجیدگی سے کہا تو لمز نے اچھا کہہ کے فون بند کرنا چاہا مگر اس سے پہلے پروفیسر کی سخت گیر آواز پر وہ ممنائی تھی۔ آؤٹ! وہ فون نیچے کی کھڑی ہوئی تو ایک بار پھر پروفیسر نے غصے سے کہا۔ وہ اپنی بکس لیتی کلاس سے نکل گئی تھی۔ حد ہے، بیویوں کا غصہ یہاں آ کر اسٹوڈنٹس پر اتارتے ہیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ دوسری جانب فون کٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی گوہر افشانی شارق نے بھی سنی تھی۔ ہائے لمز، وہ ایک مردانہ شوق آواز پر شارق کے جبڑے بھینچے تھے۔ تم مجھ سے نوٹس لے لینا، اس کو آفر کرنا اور لمز کا چپ رہنا شارق کو کھلا تھا۔ اگلے پل اسے اس لڑکے کی درد بھری کراہ سنائی دی تھی۔ میں تو مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ شارق کو سمجھ نہیں آیا دوسری جانب کیا ہوا تھا مگر لڑکی کی آواز سے اسے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ آ جاتے ہیں سگی بھائی بننے، لمز نے اپنے ہاتھ میں موجود پن پر خون دیکھتے ہوئے کہا جو اس لڑکے کے بڑھتے ہاتھ پر چبھا چکی تھی۔ لمز کی بڑبڑاہٹ پر شارق ہنسا تھا۔ اس کے ہنسنے کی آواز پر لمز کا دھیان فوراً فون کی جانب گیا تھا۔ سن تو چکے ہوں کہ آپ کی وجہ سے مجھے کلاس سے باہر نکال دیا گیا ہے، لمز نے طنز کیا تو شارق نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ آئی ایم سوری لیکن تمہاری بھی غلطی ہے، تمہیں فون اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ شارق آپ سے تم پر آیا تو لمز نے آئی برو چکائی تھی۔ آپ کی اپروچ کافی فاسٹ ہے، لمز نے کہا تو شارق نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم سے کچھ پوچھنا تھا، وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ پوچھے، لمز نے بڑا دل کرتے ہوئے کہا تھا۔ باسط کی شادی کب ہوئی؟ لمز نے ناسمجھی سے فون کو دیکھا جیسے شارق کو دیکھ رہی ہو۔ شادی نہیں، نکاح ہوا ہے، ہمارے نکاح سے پہلے صبح میں ان کا نکاح ہوا تھا۔ غالباً آپ گھر سے غائب تھے اس وقت، لمز نے بتانے کے ساتھ ساتھ طنز کرنا ضروری سمجھا تھا۔ بعد میں بات کرتی ہوں، کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ پروفیسر کو اپنی جانی باتیں دیکھ کر لمز نے دوبارہ فون بند کیا تھا۔ پروفیسر کے پاس سے گزر کر چلے گئے تو اس نے سکون کا سانس خارج کیا تھا اور نفی میں سر ہلاتی کلاس کی جانب چلی گئی تھی۔ یہ لوگ پیپرز تیار ہیں، ہادی بنین کے سامنے بیٹھا تھا۔ بنین نے فائل کھول کر پیپرز دیکھے تھے۔ میڈیا ہمارے ساتھ جائے گی، ملک تراب علی اپنی ساکھ خراب کرنا نہیں چاہے گا، الیکشن سر پر ہے اور اس وقت وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، ہادی نے اسے مزید بتایا تھا۔ اور سمجھ، بنین نے خدشے کے تحت پوچھا تھا۔ ان پیپرز کو دیکھنے کے بعد وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ فی الحال اس کی فکر چھوڑ دو، ملک تراب علی خود بھی اس سے کچھ نہیں کرنے دے گا، ہادی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تم نے اپنی پھوپھو کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا وہ لڑکی گواہی دے گی؟ بنین اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ بہت کچھ برداشت کر چکی ہے پہلے ہی، اب مزید میں اسے مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ اس کے لہجے میں عروسہ کے لیے فکر ہی فکر تھی۔ تو تم اپنی پھوپھو کا قتل معاف کر دو گے؟ کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے اپنوں کو اذیت سے بچانے کے لیے، ہادی پھیکا سا مسکرایا تھا۔ تم ساتھ چلو گے میرے؟ بنین نے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ شان سے وعدہ کیا ہے تمہاری حفاظت کا؟ اس نے عروسہ کا نام نہیں لیا تھا مگر ذہن میں اس کی شبیہ ضرور آئی تھی۔ ہادی نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا تھا۔ بنین کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ ٹیکسی مختلف رستوں سے ہوتی ہوئی حویلی کی سمت جا رہی تھی، اس کے باپ کا گھر جہاں اسے یتیم کر دیا گیا تھا۔ بنین نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ہادی کی نظر بھی میرے باہر کی طرف کے منظر پر تھی مگر ذہن میں ناجیہ اور اس کی یادیں گھوم رہی تھیں۔ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے بڑے پاپا؟ سمجھ جتنی جلدی ہو سکے حویلی پہنچا تھا اور دوسرے رستے سے آیا تھا، اس لیے حویلی کے اندر موجود میڈیا کے نمائندوں کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ لڑکی حویلی آ گئی ہے سمجھ، میں نے کہا تھا تم اسے لے کر آؤ گے۔ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ وہ لڑکی میڈیا کے ساتھ آئی ہے، تم جانتے ہو اس وقت ہم کوئی بھی رسک نہیں لے سکتے، اشفاق صاحب سمجھ کے سامنے آتے ہوئے بولے تھے۔
میں دیکھ لیتا ہوں سب۔ وہ سخت تاثرات چہرے پر سے جائے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ہائے برو، نیچے کافی بڑا تماشا لگا ہوا ہے۔ بابر کے مذاق اڑاتے جملے پر سمد نے اسے ہاتھ سے پیچھے دھکیلا تھا۔ اگر نہیں چاہتے میرا غصہ تم پر اترے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ضبط کے باوجود بھی اپنا غصہ روک نہیں پایا تھا۔ بابر نے ہاتھ اٹھاتے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ سمد کے جاتے ہی وہ ہنسا تھا۔ بیوقوف، اپنے بال درست کرتا وہ اسے لقب دے چکا تھا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی اس دن پوسٹ کیا تھا وہ سب کچھ غصے میں کیا تھا؟ رپورٹر کی آواز پر سمد کے قدم رکے تھے۔ جی، بچپن سے میں اپنی حقیقت سے ناواقف تھی۔ اس میں مجھے جب یہ پتہ چلا کہ ملک تراب علی میں دادا ہے تو بنا سوچے سمجھے میں غصے سے وہ سب پوسٹ کر دیا۔ بنین کی آواز میں لچک تھی۔ سمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ سب کیوں کہہ رہی ہے۔ کیا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا یا پھر وہ ڈر کے پیچھے ہٹ رہی تھی؟ دونوں ہی صورتوں میں سمد کی پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ میں آپ کے سامنے اپنے دادا سے معافی مانگنے آئی ہوں، ساتھ یہ بتانے کہ میں اپنی پرانی زندگی سے خوش ہوں۔ میرے دادا مجھے اس حویلی میں لانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ میری شادی اپنے پوتے سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن میرا نکاح ہو چکا ہے، اس لیے میں ایک بار پھر آپ سب کے سامنے ان سے معذرت کرتی ہوں کہ میں ان کی خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ بنین کی بات سن کر وہاں آتے ملک تراب کے قدم رکے تھے۔ وہیں سمد نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھی اور ایک دم ہی بنین تک آیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارا نکاح مجھ سے ہوا ہے۔ وہ بنا ارد گرد کا لحاظ کیے بولا تو بنین نے زبردستی چہرے پر سجائی تھی۔ میرا نکاح 3 سال پہلے ہوا تھا مسٹر سمد۔ بنین نے اس سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مقصد ہے تمہارے اس بات سب کے پیچھے؟ بولو۔ وہ اس کے کندھے پکڑتے ہوئے بولا تو ہادی نے وہاں آتے سمد کو پیچھے کیا تھا۔ میری وائف سے دور رہیں مسٹر سمد۔ ہادی کے پر اعتماد لہجے پر سمد نے بنین کی جانب دیکھا جس کا چہرہ بے تاثر ہوا تھا۔ یہ ہمارا نکاح نامہ ہے جس پر تاریخ اور سال سب درج ہے۔ ہادی نے بنین کے پرس سے نکاح نامہ نکال کر میڈیا کے نمائندوں کے سامنے کیا تھا، جنہیں دھڑا دھڑ تصویریں لینا شروع کر دی تھی۔ بس بہت ہو گیا۔ سمد یک دم ہی غصے سے دھاڑا تھا۔ اوور ریئیکٹ مت کریں مسٹر سمد، جو آپ چاہتے تھے میں نے کر دیا۔ سرے عام آپ کے دادا سے معافی مانگ لی، اب یہ قصہ یہی ختم ہوتا ہے۔ بنین بہت آہستہ آہستہ آواز میں بولی تھی جب سمد نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم میرے نکاح میں ہو بنین، تم پر صرف میرا حق ہے۔ عبدالصمد اشفاق علی کا۔ بابر نے بیزاری سے سب کو دیکھا تھا اور پھر واپس اندر چلا گیا تھا، جبکہ ملک تراب علی نے اشفاق صاحب کو اشارے سے سمد کو روکنے کا کہا تھا۔ میرے پاس نکاح کا ثبوت ہے مسٹر سمد، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اب کی بار بنین کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ ہادی نے بنین کا ہاتھ پکڑا تھا۔ چلو بنین، وہ اسے ساتھ لے جاتا ہوا بولا۔ میڈیا نمائندے ابھی تک کھڑے تھے، ان کے لیے تو ہر خبر ہی مسالہ تھی۔ رک جاؤ بنین، گن نکالتا سمد بولا تو بنین مڑی تھی۔ تم سچ بولو گی یا میں اسے ختم کر دوں؟ اس نے گن ہادی پہ تانتے ہوئے کہا تھا۔ میڈیا الرٹ ہوا تھا۔ سمد، ملک تراب علی خود آگے بڑھے تھے اسے روکنے کے لیے۔ بنین ہادی کے آگے کھڑی ہوئی تھی۔ تم بھول رہے ہو شاید اس وقت تم کن لوگوں کے بیچ میں موجود ہو۔ سچ بولو بنین، وہ گن لوڈ کرتا ہوا بولا تھا۔ لہجہ کسی قسم کی رعایت سے آ رہی تھا۔ یہ میرا شوہر ہے۔ اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا جب سمد نے گولی چلا لی تھی۔ بنین، کندھے کے قریب گولی لگی تھی۔ ہادی نے غصے سے آگے بڑھتے سمد کے منہ پہ مکہ مارا تھا جو بنین کو گرتے دیکھ کر ثابت ہوا تھا۔ کیا ہوا جو آپ کے اختیار میں نہیں رہا؟ میں مختلف شخص تھا، ہزار میں نہیں رہا۔ فقط یہ آپ کا گلہ نہیں میرے محترم، ہمارے ساتھ جو قرار تھا اب نہیں رہا۔ ہمارے ساتھ جو رہا قرار میں نہیں رہا۔ وہ بیزار سا ٹی وی کا ریموٹ پکڑے مختلف چینل سرچ کر رہا تھا۔ کئی دنوں سے اس کا یہی حال تھا، وہ بلا ضرورت ہی بات نہیں کرتا تھا۔ یونیورسٹی سے آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ ساون بہت بار اسے بلانے آیا تھا مگر اسے کسی سے بھی ملنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد ایک خول بدالتا جا رہا تھا تاکہ کوئی بھی اس تک نہ پہنچے۔ گھر میں اکیلا ہونے کی وجہ سے وہ لاؤنج میں آ گیا تھا۔ بے مقصد ہی ٹی وی آن کر کے اس نے مختلف چینل بدلے تھے۔ ایک دم ہی وہ رکا تھا۔ ٹی وی پر چلتی بریکنگ نیوز نے اس کا دھیان کھینچا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ ملک تراب علی، اس نے زیر لب نام دہرایا تھا۔ مراد وہ اس آدمی کا بیٹا ہے، اس نے مارا تھا نا جیانی کو۔
عروسہ کی ڈہری سہمی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ فوراً کھڑا ہوا تھا، اپنے کمرے کی جانب بھاگتے ہوئے وہ دوبارہ گرا تھا۔ اس نے کمرے میں پہنچ کر اپنا موبائل اٹھا کر عروسہ کا نمبر ملایا تھا۔ نمبر نہیں ملا تو BBC سے چلایا تھا۔ ماما کا فون وہ ذہن میں آتے ہی کمرے سے نکلا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو نجمہ بیگم اپنی جانب آتا دیکھ کر رکی تھی۔ ماما فون دے اپنا، اس نے لہجے میں فکر اور چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ نجمہ بیگم نے بنا کچھ پوچھے اسے فون پکڑا دیا تھا۔ وہ نمبر ملا کے ایک ہاتھ کی انگلی سے ماتھا کھجاتا ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ فون پک اپ ہوا تو وہ الرٹ ہوا تھا۔ کیسی ہو تم؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تم نے TV تو نہیں دیکھا؟ دیکھنا بھی مت، اس میں کچھ نہیں ہے۔ تم سن رہی ہو نا عروسہ؟ وہ بے فکری سے بولتا بے سروپا باتیں کرنے لگا تو حوریہ نے فون کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا تھا۔ دیکھیں نجمہ آنٹی، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ ریسٹ کریں، حوریہ نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا تو مراد کسی اور کی آواز پا کر غصہ ہوا تھا۔ عروسہ کو فون دے، وہ ضبط سے بولا تھا۔ وہ سو رہی ہے نجمہ آنٹی، حوریہ نے ایک بار پھر اسے تنگ کیا تھا۔ شٹ اپ، فوراً اس فون میں سے مراد کا نمبر ان بلاک کرو، وہ غصے سے بولا تو حوریہ نے آنکھیں سکیڑی تھی۔ میں کسی سے آرڈر نہیں لیتی۔ مراد کے غصے سے بولنے پر اس نے غصے سے جواب دیا تھا، عروسہ کو کوئی TV مت دیکھنے دینا، نیوز مت سننے دینا۔ وہ ایک دم التجائی ہوا تھا۔ حوریہ کے چہرے پر ناسمجھی آئی تھی۔ اس کو اکیلا مت چھوڑنا، وہ کہہ کر فون بند کر گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم مراد؟ وہ بات کر کے مڑا تو نجمہ بیگم نے اسے کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، ماما مجھے جانا ہے اس کے پاس، وہ پینک ہو جائے گی، اسے سب جھوٹا کہیں گے۔ وہ خود کو کچھ اس سے آگے اسے بولا نہیں گیا تھا۔ وہ مڑا تھا جب نجمہ بیگم کے اس سوال پر رکا تھا، محبت کرتے ہو اس سے؟ وہ میری دوست ہے ماما، دوستی محبت سے بڑھ کے ہوتی ہے، بس یہی بات مجھے دیر سے سمجھ آئی تھی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، اسے جلد از جلد کراچی جانا تھا۔ ہاسپٹل کے روم کے باہر کھڑا ہادی ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ گولی چھو کر گزری ہے تو وینز کو زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ ویل مسٹر ہادی، وہ کافی بہتر ہیں، کل تک انہیں ڈسچارج مل جائے گا، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہہ کر اس کا کندھا تھپک کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہادی نے باہر کھڑے ہو کر خود کو کمپوز کیا تھا اور پھر اندر جانے کے لیے دروازے کی سمت ہاتھ بڑھایا تھا، تبھی اس کا فون بجا تھا جو اس نے 15 منٹ پہلے ہی آن کیا تھا۔ حوریہ کی کال دیکھ کر وہ کچھ فاصلے پر آیا تھا۔ اس نے وہاں سے ہٹتے ہی سمت کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بھائی، یہ ٹی وی پر کیا دکھا رہے ہیں؟ آپ کا نکاح کب ہوا؟ اور یہ لڑکی، یہ تو بنین ہے نا، اسے گولی لگی ہے؟ وہ بنا رکے کئی سوال کر چکی تھی۔ یہ بات سچ ہے حوریہ، باقی باتیں گھر میں آ کے بتاؤں گا، ابھی تم ایسا کرو، عروسہ کو مت نیوز دیکھنے دینا۔ وہ اپنی پریشانی میں عروسہ کو بھولا نہیں تھا۔ ابھی عروسہ کے نمبر پر فون آیا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ نیوز نہ دیکھنے دوں، اسے اکیلا نہ چھوڑوں۔ عروسہ کے کیا لنک ہے ان سب سے؟ حوریہ نے تانے بانے بنتے پوچھا تو ہادی نے اپنا کان سہلایا تھا۔ فی الحال جو کہا ہے وہ کرو حوریہ، گھر آ کر سب بتاتا ہوں، اس نے حوریہ کو ٹالتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا۔ حوریہ منہ بسوڑتی کال بند کر گئی تھی۔ ہادی بات کرتے کرتے دوسرے کوریڈور میں آ گیا تھا، اب واپس بنین کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سمر روم میں داخل ہوا تو بنین کو بے ہوش دے کر اس نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے ڈرپ نکالی اور احتیاط سے اسے اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دوسرے روم میں آ کر اس نے پوری تیاری کے ساتھ بنین کو وہاں سے لے جانے کا بندوبست کیا تھا۔ ہادی واپس آیا تو خالی روم دیکھ کر فوراً اپنی ٹیم کو الرٹ کر کے بنین کو ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ چہرے پر ماسک لگائے سمت اس کے پاس سے گزر کر بنین کو اسٹریچر پر ڈالے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ہادی نے اپنی مٹھی میں جکڑ کر چہرہ جھکایا تھا، اگلے پل اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ویل ڈن بنین، وہ تصور میں بنین سے مخاطب ہوا تھا، ذہن میں بنین کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ تم نے اس سے غلط جج کیا ہے ہادی، وہ بنا کسی کا لحاظ کے ریئیکٹ کرے گا۔ وہ ملک تر آپ پر بہت بھروسہ تھا، ان کی محبت میں اس نے مجھے بنا سوچے سمجھے کڈنیپ کیا تھا، لیکن یہ جاننے کے بعد میں اس کے چچا کی بیٹی ہوں، اس نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی، وہ اتنی آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ہم مل کر بھی ملک تر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن شاید سمجھ کے سامنے سچ لانے پر بھی ہم کامیابی کی جانب قدم بڑھا لیں۔ بنین نے سمجھداری سے اسے اپنی بات سوچ بتائی تھی۔ سمجھ نے بنین کی بات کو ثابت کیا تھا، مگر ان دونوں کو ہی اندازہ نہیں تھا کہ وہ گولی چلا دے گا۔ ہادی کو بنین کی باتوں سے اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ سمت اسے مزید تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ کچھ تھا جو وہ سمت کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا۔ لمز یونیورسٹی سے آئی تو اس نے ایک نئی خبر اس کی منتظر تھی۔ یہ آپ سب لوگ منی ہارٹ اٹیک کے بجائے ایک بڑا ہی بار جھٹکا دے دیں مجھے، منہ بگاڑ کر ٹیبل پر پھیل کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ارد گرد صوفوں پر باقی گھر والے موجود تھے۔
کیا بڑی بات ہو گئی ہے یہ؟ سب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے۔ اپنی ماں کی سخت کی آواز پر اس نے جاذبہ بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ سب لڑکیوں کی ہوتی ہے، مگر یہ افراتفری صرف میری شادی میں ہی کیوں؟ میں نے آپ سب کا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں مجھ معصوم کو گھر بدر کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے ایک سڑیل بندے کے نام سے میرا نام جوڑ دیا ہے، اوپر سے ظلم کے رخصتی بھی چند دن بعد کرنی ہے۔ لمس نے تو ہائیاں دینی شروع کر دی تھی تو جاذبہ بیگم نے مسکراتے ہوئے سب کی جانب دیکھا جو سر پکڑ کے بیٹھے تھے۔ ہم لوگ بیاہ کی رخصتی کی بات کر رہے ہیں، تمہاری نہیں چڑیل۔ اس سڑیل سے نام جوڑنے سے کیا مراد ہے؟ کیا تم سے پوچھا نہیں تھا ہم نے پہلے؟ ماں نے لٹارنا شروع کیا تو وہ دھیرے سے ٹیبل سے پاؤں اتارتی وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے اچانک سے یاد آیا ہے کہ میں نے صبح ناشتہ صحیح سے نہیں کیا تھا، تھوڑے تھوڑے چکر بھی فیل ہو رہے ہیں۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر جمال صاحب اور عظمت صاحب نے کہکا لگایا تھا۔ فی الحال رخصتی کر دیتے ہیں، لمس کی شادی میں ولیمے کی رسم کے ساتھ ہی کر لیں گے۔ نور یہ بتا رہی تھی، باسط اکیلا مشکل سے سب مینیج کرتا ہے، اب یہاں ساتھ ہوگی تو گھر کا کھانا بھی مل جائے گا اسے۔ جاذبہ بیگم نے اپنی رائے پیش کی تھی۔ میری بھی یہ رائے ہے، جب ایک جائز رشتہ موجود ہے دونوں کے درمیان کہ بیاہ کو ہاسٹل میں رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور پھر باسط بھی تو پریشان ہوتا ہے۔ چائنا بیگم نے اپنی بات سامنے رکھنے پر مرد حضرات نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ میں باسط بھائی کی ٹیم میں ہوں تو مجھے کل ہی پلیز لاہور جانا ہے۔ بریانی کی پلیٹ ہاتھ میں لیے لمس نے اپنی بات درمیان میں کہی تھی اور سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ پیچھے اس کی ماں نے نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ جاذبہ بیگم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں پرسکون رہنے کا کہا تھا۔ بنی نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو نظر سیلنگ پر گئی تھی۔ خود کو جانی پہچانی جگہ پر پا کر وہ ایک دم اٹھی تھی، مگر کندھوں میں اٹھتی درد کی ٹیس نے اسے واپس لیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی سسکی پر کمرے میں داخل ہوتا سمت تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس طرح سے کون اٹھتا ہے؟ اس نے اسے ٹھیک سے لیٹاتے ہوئے غصے سے کہا تو بنی نے اسے گھورا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ہادی کہاں ہے؟ وہ سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ سمجھ جو اس پہ جھکا ہوا تھا سیدھا ہوا تھا، چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہوئے تھے۔ تمہاری ساری بکواس سنی میں نے، اب سچ بتاؤ کیوں کر رہی ہو یہ؟ کیوں جھوٹ بولا میڈیا کس سے؟ وہ ہاتھ باندھتا ہوا اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا۔ بنی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہر ثبوت پیش کیا مسٹر سمت، میرا نکاح ہو چکا ہے، مجھ سے دور رہو، میرے شوہر کو اچھا نہیں لگے گا کسی اجنبی کا میرے اتنے قریب آنا۔ بنین کا لہجہ جتایا ہوا تھا۔ سمت آگے ہوتا ہوا پھر اس پر جھکا تھا۔ صحیح کہا تم نے، تمہارے شوہر کو بالکل اچھا نہیں لگے گا کسی اجنبی کا تمہارے قریب رہنا، اور ہو سکتا ہے وہ اس اجنبی کو اس دنیا سے غائب کر دیں یا پھر اس قابل ہے نہ چھوڑے کہ وہ کبھی تمہارے قریب بھی بھٹک سکے۔ وہ شفقت سے بولا تو بنین ایک پل کو خوفزدہ ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل خود کو سنبھال گئی تھی۔ میں بھول گئی تھی میرے ارد گرد درندے موجود ہیں جو احساسات سے آ رہی ہیں، جنہیں صرف اپنا آپ عزیز ہے۔ وہ بنا ڈرے بولی تو سمت پیچھے ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے اثار دیکھ کر سمت کو نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگا تھا۔ میڈ کھانا لا رہی ہے، کھاؤ اور پھر میڈیسن لو، کل تم اپنا بیان دو گی اور سب کو بتاؤ گی کہ میں تمہارا شوہر ہوں، وہ قطعی انداز میں بولا تھا۔ بنی نے آنکھیں بند کر کے اسے اگنور کیا تھا۔ سمت نے غصے سے جبڑے بھینچے تھے۔ لسن ٹو می بنین، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں آزاد چھوڑ دوں گا تو بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہاری۔ تیار رہنا کل میڈیا کے سامنے اپنا بیان دینے کے لیے۔ اس پر گرجتا وہ بولا تھا۔ بیان کے ساتھ ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے مسٹر سمت، ثبوت ڈھونڈ لاؤ، میں بیان دے دوں گی۔ وہ بنا آنکھیں کھولے ٹھنڈے لہجے میں بول کر سمت کو ایک بار پھر سلگا گئی تھی۔ وہ اسے گھورتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ملازمہ کمرے میں آئی تھی، ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں سوپ تھا۔ میم یہ پی لیں۔ ملازمہ کے آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ مشکل درد کو برداشت کر رہی تھی۔ میرا فون کہاں ہے؟ ملازمہ جو اس کے انتظار میں کھڑی تھی اس کے سوال پر ناعلمی ظاہر کر گئی تھی۔ بلاؤ اپنے صاحب کو، مجھے میرا فون چاہیے، وہ تھوڑے سخت لہجے میں بولی تھی۔ ملازمہ سوپ کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ کچھ لمحے بعد سمت اندر داخل ہوا تھا۔ بنین کی توقع کے مطابق اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ یہاں تمہاری تیمارداری کے لیے موجود نہیں ہوں میں، چپ چاپ سوپ پیو اور دوا لو، وہ سخت لہجے میں اسے بار بار کرواتا ہوا بولا تھا۔ بنین نے درد کی اٹھتی ٹیسوں کو بمشکل برداشت کیا تھا، دوسرا اس کا سر درد بھی بڑھ رہا تھا۔ میں نے نہیں کہا میری تیمارداری کرو آ کر، مجھے میرا فون دو، مجھے بات کرنی ہے گھر پر۔ وہ اپنی تکلیف بیان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر چاہ کر بھی لہجے میں اپنا درد کو چھپا نہیں سکی تھی۔ سمن نے بھی مزید بحث کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ کر ٹرے میں باؤل اٹھایا تھا۔ لو سوپ پیو۔ اس نے چمچہ بھر کے اس کے منہ کی جانب بڑھایا تھا۔ بنی نے آبرو چکائی تھی۔
میں نے موبائل کہاں ہے مسٹر سمد؟ وہ موبائل پر زور ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ میرے پاس تمہارا موبائل نہیں ہے، اب پیو اسے۔ وہ لاپرواہی سے بولا تو بنین کو غصہ آیا تھا۔ مجھے جانا ہے یہاں سے۔ وہ منہ پیچھے کرتے ہوئے بولی تو سمد نے چمچ واپس باؤل میں رکھا تھا۔ میں نے آج تک کسی کے نخرے برداشت نہیں کیے ہیں بنین، اس لیے میرے ضبط کو مت آزماؤ۔ تم یہاں سے کہ نہیں جا سکتی۔ کل بیان دینے کے بعد تم میری حویلی میں میرے ساتھ جاؤ گی اور اپنی پوری زندگی میں تمہیں وہیں رہنا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہا تھا جب بنین مسکرائی تھی۔ میں تمہیں نخرے دکھانا بھی نہیں چاہتی، میرا نخرے اٹھانے والے سلامت رہیں۔ دوسری بات رہی بیان دینے کی، تو میں نے کہا ہے تمہیں بنا ثبوت کے بیان کی حیثیت ہی نہیں کوئی۔ اور تیسری بات، حویلی میں کسی صورت نہیں جاؤں گی۔ وہ جگہ میرے ماں کے قاتل کا مسکن ہے، اور جہاں ظلم اور جبر کی روایت ہو وہاں قدم رکھنا اس جگہ کی منحوسیت اپنے سر لینے کے مترادف ہے۔ سمد نے ضبط کے ساتھ اس کی ساری باتیں سنی تھی۔ وہ لڑکا جو کل تمہارے ساتھ تھا ہادی، وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کی اکلوتی بہن کب کیا کرتی ہے؟ دور رہو ان سے سمد۔ وہ یکدم اس کی بات کاٹتی بولی تھی۔ سر میں درد بڑھ گیا تھا، تکلیف حد سے سوا ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو سمد نے باؤل ٹیبل پر رکھا تھا اور آگے بڑھ کر بنین کو خود سے لگایا تھا۔ ریلیکس، کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نہ جانے کی اسے تسلی دے رہا تھا جبکہ بنین رو رہی تھی۔ تمہارے دادا نے سب چھین لیا مجھ سے، اب تم بھی وہی کر رہے ہو۔ میں نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی تھی، لیکن اس وقت مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے سمد۔ وہ نہیں جانتا تھا مگر بنین کے الفاظ سے اسے تکلیف ہوئی تھی۔ میں سچ تمہارے سامنے لاؤں گا بنین، تمہاری نفرت ختم کر کے ہی تمہیں اب حویلی لے کر جاؤں گا۔ وہ تہیا کرتا بولا تو بنین کے آنسو تھمے تھے۔ اور اگر تمہارے دادا گنہگار نکلے تو؟ اسے پیچھے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ سمد کا لہجے پر یقین تھا، اس کے چہرے پر ایک غرور تھا۔ بنین کو افسوس ہوا تھا، سچ پتہ چلنے پر وہ سوچ بھی نہیں پائی کہ اس کے غرور کا کیا ہوگا۔ سوپ پیو، وہ دوستانہ انداز میں بولا تو بنین نے ٹرے اپنی گود میں رکھ کر باؤل اس پر رکھا تھا۔ ہم دوست نہیں ہیں سمد، نہ کبھی بن سکتے ہیں، وہ جتاتے ہوئے بولی تھی۔ دوست نہ صحیح، ہسبینڈ وائف تو ہیں، اس لیے مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ بنین کو اعتراض کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ بنین نے اس بات کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا منظر شاید سمد کے یقین پر مہر لگا تھا۔ وہ خاموشی سے سوپ پینے لگی تو سمد بھی اپنا موبائل لیتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پتہ لگاؤ وہ لڑکی کہاں ہے، سمد اس تک پہنچے اس سے پہلے اس کا بندوبست کر لو۔ ملک تراب علی اضطرابی حالت میں چیئر پر بیٹھے گرجدار آواز میں بول رہے تھے جب وہیں صوفے پر بیٹھے بابر نے کان میں انگلی ڈالی تھی۔ لاؤڈ اولڈ مین، وہ بڑبڑایا تھا، باہر یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ اشفاق صاحب نے اس کی بڑبڑاہٹ پر اسے گھورتے ہوئے کہا تو اس نے کندھے اچکاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سوری ڈیڈ اینڈ گرینڈ پا، مجھے خون خرابہ پسند نہیں ہے تو مجھے اپنی سیاست سے دور رکھیں۔ وہ صاف ہری جھنڈی دکھا گیا تھا۔ اس بکواس کا مطلب؟ اشفاق صاحب غصے سے دھاڑے تھے۔ آواز نیچے رکھے ڈیڈی، گرینڈ پا کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ اس کا انداز صاف مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ ملک تراب علی کی سنجیدہ آواز پر بابر نے ان کی جانب دیکھا تھا اور پھر مسکرایا تھا۔ آپ سے بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا گرینڈ پا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے صوفے کے پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ ملک تراب نے بمشکل اس کا انداز برداشت کیا تھا۔ کچھ زیادہ نہیں، بس شہر کے دونوں ملز میرے نام کر دیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ملز نے کوئی کھلونا مانگ رہا ہو۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اشفاق صاحب ضبط کرتے ہوئے بولے تو وہ ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہوا تھا۔ سوچ لیں کیونکہ یہ کام بھی آپ کا ہی ہے، وہ اپنی ازلی لاپرواہی انداز میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بابا جان آپ نے کیوں اتنا سر چڑھا لیا ہے؟ اشفاق صاحب نے ضد چھوڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیونکہ وہ کر سکتا ہے جو تم سالوں سے نہیں کر پائے۔ ملک تراب کے جواب پر اشفاق صاحب کا چہرہ اہانت سے سرخ ہوا تھا۔ پیپرز بنواؤ جا کر، انہوں نے اشفاق صاحب کو حکم دیا تو وہ سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے جبکہ ملک تراب علی گہری سوچ میں گم کھڑے تھے۔ بھائی کہاں رہ گئے تھے آپ؟ وہ اپنے پورشن میں آیا تو اس کو انتظار کرتی حوریہ فوراً اس کی جانب بڑھ کر پوچھ بیٹھی تھی۔ عروسہ ٹھیک ہے؟ اس نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ٹھیک ہے بھائی، آپ مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اور نکاح کب کیا آپ نے اور بنین نے؟ فی الحال کے لیے ان سوالوں کو چھوڑ دو اور اپنا سامان باندھ لو، میں تمہیں انکل کے پاس بھجوا رہا ہوں۔ جب تک معاملات حل نہیں ہو جاتے تم وہیں رکو گی۔ اپنا ماتھا مسلتا وہ آگے کا لاحل عمل حوریہ کو بتا رہا تھا۔ بھائی آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ حوریہ کی آنکھیں فوراً ہی نم ہوئی تھیں۔ ہادی نے اسے ڈرتے دیکھ کر آگے بڑھ کے اپنے ساتھ لگایا تھا۔
अरे बच्चे, तुम डर क्यों रही हो? अंकल के पास इसलिए भेजा हूँ ताकि बनीन के पेरेंट्स को कंपनी मिल जाए। उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा है, अब हमारा फ़र्ज़ है उनका ख्याल रखना। वो उसे समझा रहा था जबकि हुरिया उनसे अलग हुई थी। बनीन कौन है भाई? उसने आंसू साफ करते हुए पूछा था। शान की बहन है जिसने तुम्हारे भाईजान की जान बचाई थी अपना खून देकर। अब वो मुश्किल में है तो हमें भी कर्ज उतारना होगा। वो उसे समझा रहा था। हुरिया ने हाँ में सर हिलाया था। अरूसा को इस सब से क्या लिंक है भाई? उसने कब से आते जहन में उमड़ता सवाल पूछा था। अरूसा वो राज है हुरिया जो छुपा रहना ज़रूरी है। वो लफ्ज़ों का हायर फेर करते हुए बोला था। अब मज़ीद सवाल नहीं, तुम जाकर पैकिंग करो, मैंने जाने का बंदोबस्त करना है। अब मज़ीद सवालों से रोक कर वो उसे अपने कमरे में की तरफ बढ़ा गया उसे रोक कर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। जब हुरिया अपने कमरे में आई, अपने मोबाइल की रिंगिंग पर उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया था। भाई मुझे अंकल के घर भेज रहे हैं कुछ दिनों के लिए, वो बेदिली से बोली थी जब दूसरी तरफ उसकी बात सुनकर कुछ कहा गया था। आप ही देर करते हैं रहे हैं, भुगते आप? हुरिया ने मुंह बिगाड़ते गुस्से से कहा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता ने काका, भाई ने कभी नहीं बताया। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? उसने जवाब देकर नासमझी से पूछा था। हुरिया, हादी के पुकारने पर उसने फ़ोन कान से हटाया था। बाबर, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, भाई बुला रहे हैं। ओजलत में फ़ोन बंद करती बाहर निकल गई थी। शाम से रात हो गई थी, उसे कमरे में बंद। मुलाजमा उसे दोबारा सूप देकर चली गई थी। भूख की वजह से कड़वा खून भरती समझ को कोसती सूप पर ही गुजारा कर चुकी थी, मगर अब भूख हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। वो बेड से उतरकर कमरे से निकली थी। एहतसाम के रूम में जाकर उसकी फ़ोटो के सामने खड़ी हो गई थी। मुझे भूख लगी है बाबा, चोट भी लगी है। देखें, ये सब उस समझ ने किया है, मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ है। आप नहीं हैं इसलिए सब मुझे झुकाने पर तुले हैं। आपको नहीं चाहिए था बाबा वो बच्चों की तरह शिकायतें आपको जाना नहीं चाहिए था बाबा, वो बच्चों की तरह शिकायतें करती आखिर में रोने लगी थी। समझ जो कुछ देर पहले ही आया था, बिनीन को इख्तिसाम के कमरे में जाते देखकर उसके पीछे आया था। अपनी शिकायत सुनकर फिर उसका रोना सुनकर वो बेचैन हुआ था। वापस मुड़कर किचन की जानिब बढ़ गया था। मुलाजमा वापस जा चुकी थी, इसलिए खुद ही खाना गर्म करके लाया था। बिनीन अभी तक इख्तिसाम की फ़ोटो के सामने खड़ी रो रही थी। ट्रे बेड पर रखकर उसने बिनीन को बेड पर बिठाया था। बिनीन जो उसकी आमद से बेखबर थी, उसे सामने देखकर खुद को कंपोज कर गई थी। खाना खाओ, उसने नर्म मगर संजीदा लहजे में कहा था। ये नायत किस लिए? बनीन ने सपाट लहजे में पूछा, मगर आवाज़ रोने की चुगली खा रहा था। मुझे नहीं मालूम था तुम खाना न मिलने पर ऐसे रो के शिकायत करती हो। समन ने उसके अंदाज को इग्नोर करते नॉर्मल अंदाज में कहा था। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? इस वक्त मैं अकेली ज़रूर हूँ, मगर अपने सब रिश्ते खोए हैं मैंने। रिश्ते नहीं खोए मैंने, बिनीन के लहजे में मान था। समन ने मुतासिर होते हुए हाँ में सर हिलाया था। चाचू की फ़ोटोज़ देखोगी? उसने फ़ौरन ही दोस्ताना अंदाज में कहा तो बिनीन ने सब भूल कर बेसाख्ता हाँ में सर हिला दिया था। वो उठकर अलमारी से एक एल्बम निकाला आया था। पहले खाना। बिनीन ने हाथ आगे बढ़ाया तो समन ने उसे टोका था। बिनीन ने खाना शुरू किया तो वो उसके सामने बैठा था। ये तब की है जब चाचू 5 साल के थे। उसने एक फ़ोटो बिनीन को दिखाई थी। बिनीन के चेहरे पर चमक आई थी। अम्मा बताती हैं बहुत ज़िद करते थे, और ये वाली जब वो स्कूल में दाखिल हुए थे। वो मुख्तलिफ़ तस्वीरों से दिखा रहा था। बिनीन के चेहरे पर खुशी थी। वो दोनों सब भुला उस शख्स की बातें कर रहे थे जो उन दोनों के लिए ख़ास था। अच्छा बस आखिरी सवाल का जवाब दे दें। ट्रेन के सफ़र के दौरान लम्स का 20वां सवाल था जो शाहीना बेगम से कर रही थी। माँ की घूरी पर उसने सर तक चादर ओढ़ को खुद को छुपा लिया था। जब काफ़ी देर वो कुछ ना बोली तो शाहीना बेगम भी उकता गई थी। पूछो जो पूछना है, वो संजीदा लहजे में बोली थी। मेरा अब मूड नहीं है। लफ्ज़ ने रूखा सा जवाब दिया तो शाहीना बेगम ने आगे होकर उसके कंधे पर थप्पड़ मारा था। तशद्दुद कुंवारी लड़कियों पर किया जाता है, मत भूलें मैं शादीशुदा हूँ। लफ्ज़ ने बिना चादर हटाए कहा तो शाहीना बेगम ने एक थप्पड़ और मारा था उसे। वो एकदम उठी थी। कहाँ जा रही हो? कूदने। उसके सपाट लहजे पर उसकी बात पर चौंकी थी, मगर उठकर उसके पीछे लपकी थी। मगर तब तक वो दरवाजे की चौखट पार कर गई थी। लम्स, वो चिल्ला के आगे आई थी। लम्स को बाहर हंसते देखकर उन्हें याद आया था कि ट्रेन काफ़ी देर से रुकी हुई थी। फ़ौरन ही चेहरे के तासुरात सख्त हुए थे। माँ का इतना डर काफ़ी था। लम्स अंदर आती अपनी जगह पर लेट गई थी। शाहीना बेगम ने गुस्से से मुसलसल उस पर नज़र रखी हुई थी। बासित और अबिया की रुखसती का छोटा सा फंक्शन वो लोग लाहौर में करने वाले थे। लम्स और शाहीना बेगम पहले जा रहे थे ताकि अबिया के ड्रेसेस ले सकें और बासित के घर में सामान सेट करवा सकें। बाकी सब 2 दिन बाद आने वाले थे। जमान और जैन को छुट्टियां नहीं मिल रही थी तो वो शामिल नहीं हो सकते थे।
ہادی کا حوریہ کو وہاں سے بھیجنے کا فیصلہ سن کر لمز نے کوئی ریاکشن نہیں دیا تھا۔ نیوز میں دیکھنے کے بعد اسے اس بار ہادی کا کیس خاصا خطرناک نوعیت کا لگ رہا تھا، اس لیے وہ بنا کچھ کہے وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ اسے اس بار جلدی لاہور پہنچنے کی تھی۔ وہ شارق حیدر سے ملنا چاہتی تھی اور وہ نمبر بند کر چکا تھا۔ شارق حیدر، اب تم سے روبرو بات ہوگی تاکہ تمہارے دل میں جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ وہ دل ہی دل میں شارق سے مخاطب تھی۔ شاہینہ آپا اور لمز آ رہی ہیں آج۔ وہ ناشتہ کر رہا تھا جب نوریہ بیگم کے منہ پہ بات پر منہ تک جاتا اس کا نوالہ رکا تھا۔ کیوں؟ اس کے سوال پر نوریہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں نے بتایا تو تھا بھائی صاحب، اور آپا چاہتے ہیں سادگی سے ابیہا کی رخصتی کر دیں۔ باسط یہاں پریشان ہوتا ہے اکیلا، بیوی ساتھ ہوگی تو اس کی پریشانی کم ہوگی اور ابیہا کا بھی ہاسٹل کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ باسط کا اچانک نکاح ہونا مجھے سمجھ نہیں آیا امی، وہ بات کو ریتتے ہوئے بولا تو نوریہ بیگم نے چائے کا کپ اٹھایا تھا۔ لمز کی ضد تھی، پہلے باسط کا نکاح ہوگا پھر اس کا۔ ابیہا کا نام بھی اسی نے لیا تھا، بچپن سے تینوں ساتھ ہیں، شاید پسند بھی کرتا ہے باسط ابیہا کو، تبھی تو بڑوں نے فوراً بسم اللہ کی تھی۔ آپا بھی کہہ رہی تھی وہ لمز اور ابیہا میں سے ایک ہی کو بہو بنائیں گے۔ ان کی بھی خواہش پوری ہو گئی۔ وہ اپنی دھن میں بول رہی تھی جب شارق کھڑا ہوا تھا۔ مجھے تھوڑی دیر ہو جائے گی آج امی، ایکسٹرا کلاسز ہیں آج، وہ کہہ کے رکا نہیں تھا۔ نوریہ بیگم کے لیے شارق کا انداز اور اس کا لہجہ نیا نہیں تھا، وہ ہمیشہ اسی طرح ہو جاتا تھا، اس لیے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا انہوں نے۔ وہ گھر سے نکلا تو ماں کی بات اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ لمز نے ضد کی تھی باسط کا نکاح پہلے ہوگا اس سے۔ وہ پھر سے منفی سوچ رہا تھا۔ بائک چلاتے ہوئے وہ مسلسل ماں کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ بے دھیانی میں اپنا چلان کروا چکا تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کر اپنے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پہلی بار اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہوئے ابیہا کو رستے میں دیکھا تھا جو مسکرا رہی تھی۔ کیا یہ جانتی ہوگی جو کھیل اس کی بہن اور کزن نے مل کے کھیلا ہے اس کے ساتھ؟ وہ دل ہی دل میں ابیہا کے لیے ہمدردی سے موئے ہوئے تھا۔ ابیہا نے نظروں کا زاویہ موڑا تو شارق کو خود کی جانب تکتے پا کر وہ اس کی جانب بڑھی تھی، مگر وہ پہلے قدم بڑھا گیا تھا۔ ابیہا نے سر جھٹکا تھا، مگر دل پریشان ہو چکا تھا شارق کے انداز پر۔ وہ کل رات ہی کراچی پہنچا تھا۔ اس نے فی الحال ایک مقامی ہوٹل میں کمرہ لے لیا تھا تاکہ صبح ہی جا کر عروسہ سے مل سکے۔ اب وہ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ بیل بجانے پر قدموں کی چاپ نزدیک آئی تھی تو اس کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ اصغر صاحب نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ سامنے والے سے تعارف کے منتظر تھے جبکہ مراد 605 میں کھڑا تھا۔ برخودار، آپ کا تعارف؟ انہوں نے روبدار آواز میں پوچھا تو مراد نے تھوک نکلا تھا۔ دادی، آپ کی پوتی پھر سے دشمنی نبھا رہی ہے، ہادی کی آواز انہیں دروازے تک سنائی دی تھی۔ میں لاہور سے آیا ہوں، عروسہ کا دوست ہوں۔ ہادی کی آواز سن کر عروسہ کو دیکھنے کی بے چینی بڑھ گئی تھی، اس لیے فوراً ہی اپنا تعارف کروا ڈالا تھا۔ اچھا، اصغر صاحب کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق جاگی تھی۔ میں نے کوئی دشمنی نہیں نبھائی، اسے کہیں آنکھوں سے دیکھ کر چلا کرے۔ عروسہ کی غصیلی مگر چڑچڑی آواز پر مراد کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اصغر صاحب مڑ کر عروسہ کو دیکھنے لگے تو مراد راستہ ملتے ہی اندر آیا تھا۔ سامنے اسے عروسہ ٹرے پکڑے نظر آئی تھی اور ایک لڑکا نیچے بیٹھا کانچ اٹھا رہا تھا۔ مراد نے اسے پہچان لیا تھا۔ گلاس پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا محترمہ، میں سامنے دیکھ کر چلتا ہوں، اگلی بار نیچے بھی دیکھ لوں گا۔ وہ اسے مزید چڑھاتے ہوئے بولا تھا، اوپر بھی دیکھ لینا۔ شاہدہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر اس نے ہادی پر الٹ دیا تھا۔ ہادی تو اس افتاد پر بچکا رہ گیا تھا۔ چڑیل کہیں کی، وہ موٹیاں بھیجتا ہوا کھڑا ہوا تو بولا تھا، چھچھوندر کہیں کے۔ باقی بچا پانی اس کے چہرے پر پھینک کر وہ اسے چڑھا کر بھاگی تھی، مگر اصغر صاحب کے ساتھ کھڑے مراد کو دیکھ کے رکی تھی۔ چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ اسے اس طرح رکتے دیکھ کر اس کے پیچھے کھڑا ہادی رکا تھا۔ کبھی کبھار ہی لیکن پکارتے ہیں تجھے، ہمارا چاہنے والوں میں نام ہوگا نا، اگر میں آدھا ادھورا ہی لوٹ آیا تو نگاہ ناز میں وہی اہتمام ہوگا نا، بس ایک بار محبت سے دیکھنا ہے ادھر، بتاؤ تم سے یہ چھوٹا سا کام ہوگا نا؟ باسط بھائی، مجھے یونیورسٹی اتار دیں، میں اب یہاں کے ساتھ آ جاؤں گی۔ باسط انہیں اسٹیشن پہ لینے آیا تھا۔ لمز کے کہنے پر اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے یونیورسٹی کی جانب کار موڑ لی تھی۔ میں آدھے گھنٹے بعد آ جاؤں گی، آپ بے فکر ہو کر آفس جائیں، امی کو عادت ہے اکیلے رہنے کی۔
وہ کار سے نکل کر شاہینہ بیگم کو چھیڑتے ہوئے بولی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اسے سخت سناتی ہوئی یونیورسٹی کے گیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بد لحاظ ہوتی جا رہی ہے یہ لڑکی۔ شاہینہ بیگم بڑبڑائی تو باسط مسکرایا تھا، آپ کی بھی تو اس کی یہی حرکتیں پسند ہیں چچی۔ باسط نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ شارق لیکچر دے کر فری ہوا تو ایک بار پھر دماغ انہی سوچوں کا محور بن گیا تھا۔ اپنا نکاح اسے غلطی لگ رہا تھا۔ اپنے دھیان میں چلتا وہ کسی احساس کے تحت رکا تھا۔ اس کی نظر سامنے اٹھی تو وہ ٹھہر ہی گیا تھا۔ لمز اسے مناہل کے ساتھ کھڑی نظر آ گئی تھی۔ وہ اشارے سے پاگل پن کا بتا کر ہنستے ہوئے سیدھا ہوئی تھی۔ اس نے شارق کو دیکھا تو ایک دم چہرے پر رونق آئی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق شارق کو شرمندگی کی عطا گہرائیوں میں لے گئی تھی۔ زندگی میں کیے غلط فیصلوں پر انسان کیسے پچھتاتا ہے، آج شارق بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سامنے بیاں موجود تھی، چند قدموں کے فاصلے پر، اور چاہ کر بھی وہ آگے بڑھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ نے شارق حیدر کو اس کی سنگین غلطی کا احساس دلایا تھا۔ بیاں سے کہیں اپنی بات یاد آئی تھی۔ اس نے رخ موڑا تھا۔ اس کے رخ پھیرنے پر لمز نے آنکھیں سکوڑی تھیں۔ شارق کا ریئیکشن اس کے لیے عجیب سے بھی عجیب تر تھا۔ وہ آگے بڑھتی اس کے سامنے آئی تو شارق کا آنکھ کا کنارہ صاف کرتے دیکھ کے چونکی تھی۔ ہم کہیں اور جا کر بات کر سکتے ہیں پلیز؟ شارق کا لہجہ التجائی تھا۔ لمز نے ناسمجھی سے سر میں ہاں میں سر ہلایا تھا۔ شارق نے اسے لے کر یونیورسٹی کے خالی ایریا میں آیا تھا جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ لمز کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سمد مجھے گھر جانا ہے۔ کل شام تک دوستوں کی طرح بات کرنے سے سمد کو لگا تھا جیسے سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب وہ بنین کو آسانی سے حویلی لے جائے گا، مگر اگلی صبح پھر اس کی وہیں جانے کی رٹ سن کے اسے غصہ آیا تھا۔ میں نے بھی کچھ کہا تھا تم سے کہ تم اب یہاں سے سیدھی حویلی جاؤ گی۔ وہ مزید برداشت نہ کرتے ہوئے غصے سے اس پر چلایا تھا۔ صفائی کرتی ملازمہ فوراً کچن میں گئی تھی۔ سمد ملازمہ کی موجودگی محسوس کرتا بازو سے پکڑ کے بنین کو کمرے میں لایا تھا اور ایک جھٹکے سے اسے سامنے کیا تھا۔ بنین کے منہ سسکی نکلی تھی، ہاتھ بے ساختہ کندھے پر گیا تھا، زخم سے خون رسنے لگا تھا۔ تکلیف سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، مگر وہ ضبط کر رہی تھی۔ سمد نے بے ساختہ بڑھ کے اس کے زخم کو چھونا چاہا تو بنین پیچھے ہو گئی تھی۔ میرے کپڑے لا دو، اگر اسی قید میں رکھنا ہے مجھے تو، وہ ضبط کرتے ہوئے بولی تھی، پھر بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ سمد نے غصے سے مکہ دیوار پر مارا تھا۔ ملازمہ نے دروازہ بجایا تو اس نے خود کو کمپوز کرتے دروازہ کھولا تھا۔ صاحب باہر کوئی ملنے آیا ہے آپ سے۔ ملازمہ نے اسے اطلاع دی تو وہ سر ہلاتا اس کے پیچھے ہی باہر آیا تھا۔ لاؤنج میں کسی کو صوفے پہ بیٹھا دیکھ کر وہ آگے بڑھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بابر کو ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے دیکھ کر سمد نے ماتھے پر بل ڈالے تھے اور اسے سوال کیا تھا تو وہ مسکرایا تھا۔ پرسوں اتنا تماشا ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے میرا بڑا بھائی جھوٹ نہیں بولتا، تو اپنی بھابھی سے ملنے آیا ہوں۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں میں نہ جانے کتنی دوستی ہے۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، کرخت لہجے میں بولا تو ملازمہ جو بابر کے لیے پانی لائی تھی ماحول میں تناؤ محسوس کرتی پانی رکھ کر واپس بھاگ گئی تھی۔ تم نے ہمیشہ میری دوستی کے ہاتھ کو جھٹکا ہے سمد، تمہارے باپ کے کیے کی سزا مجھے دی، لیکن اب نہ تو میں کمزور رہا ہوں نہ ہی کسی کی انگلی پر ناچنے والا مہرا۔ تمہیں وارن کرنے آیا تھا مگر تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک بیوقوف اور اندھے انسان ہو سمد۔ ٹھنڈے لہجے میں بولتا ہوں مسکرا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ باہر آ کر اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ سوری بھابھی جی، مگر بابر کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں ہے۔ وہ تصور میں بنین سے مخاطب ہوا تھا پھر وہاں سے چلا گیا تھا۔ خالی پڑی کرسیوں پر وہ دونوں بیٹھے تھے۔ شارق کے چہرے پر بے چینی اور ڈر تھا، جبکہ لمز اسے ایسے دیکھ رہی تھی اسے اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ کافی دیر بعد شارق نے سر اٹھایا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پہلی نظر میں تم میرے دل کو اچھی لگی تھی، مجھے لگا صرف تمہارے ساتھ ہی میں زندگی مکمل کر سکتا ہوں۔ شارق نے بولنا شروع کیا تو لمز مسکرائی تھی۔ میں نے تمہیں پرپوز کیا تاکہ جلد از جلد تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، وہ ضبط سے بولا تھا جیسے ہمت جمع کر رہا ہو، لیکن سب خراب ہو گیا۔ شارق کے جملے نے لمز کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ میں اپنے غصے کی وجہ سے بہت غلط فیصلہ لے چکا ہوں، لیکن میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ بیاں کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے چہرے پر ڈر واضح تھا۔ لمز کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا تو شارق کی بات سن کے اس کے چہرے پر حیرت آئی تھی۔ میں نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے بیاں، میرے یقین کرو میرا ارادہ نکاح کا نہیں تھا، میں بس باسط کو سزا دینا چاہتا تھا، مگر سب خراب ہو گیا۔ وہ اپنا سر پکڑے بول رہا تھا۔ لمز پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔
कुव्वत गोयाई सल्ब होकर रह गई थी। वो उसे सब बता रहा था, कैसे उसका निकाह हुआ, उसके बाद की हर बात। लम्स ने बेयकीनी से उसे देखा था। मुझे लम्स नहीं चाहिए थी, अपनी ज़िंदगी में मुझे बिया चाहिए। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे तलाक दे दूँगा। शारे की बात पर लम्स को सांस लेना मुहाल हुआ था। वो खड़ी होती वहाँ से भागी थी। बिया, मेरी बात सुनो बिया। वो उसके पीछे जाता बेबसी से चिल्लाया था, मगर लम्स बिना उसकी सुने वहाँ से भागती चली गई थी। शारे घुटनों के बल वहीं बैठ गया था। उसे लग रहा था जैसे सब ख़त्म हो गया हो। बिनीन, दरवाज़ा खोलो। बाबर के जाने के बाद वो अपना गुस्सा कम करता कमरे में आया था, जहाँ बिनीन अभी तक वॉशरूम में थी। उसने दरवाज़ा बजाते उसे बाहर आने का कहा था। मैं अंदर सोग नहीं मना रही मिस्टर समद, इसलिए मेरी फ़िक्र करना का नाटक बंद करें और जाएं यहाँ से। बिनीन की झुंझुलाई आवाज़ सुनकर समद ने अपने बालों में हाथ फेरा था। लिसन, आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं रहा तुम्हें गोली लगी है। वो शर्मिंदगी से बोला तो अंदर से बिनीन के हंसने की आवाज़ आई थी। पहली बार सुना इंसान गोली मारकर भी भूल जाता है, वो तंजिया बोली थी। समद ने गुस्से से दरवाजे को घूरा था जैसे सामने बिनीन हो। तुम बाहर आ रही हो या नहीं? इस बार वो जब्त से बोला था। क्या मसला है आपको मिस्टर समद? मुझे ड्रेसिंग करने दे, आ जाऊंगी बाहर भी। वो चिढ़कर बोली तो समद ने उंगली से माथा मसला था। तुमसे नहीं होगी, बाहर आओ, मैं कर देता हूँ। समद के ऑफर पर अंदर खड़ी बिनीन के हाथ थमे थे और फिर चेहरे पर गुस्सा आया था। अपनी हद में रहे मिस्टर समद, और मेरे कमरे मंगवा कर दे। वो बिना किसी रियायत के बोली थी। बिनीन, मेरी बात सुनो, तुम जख्म बिगाड़ दोगी, बाहर आने दो, मुझे देखने दो। वो इस बार नरमी से बोलता उसे समझाते हुए बोला था। मेरा भी गई नहीं है, उसे भेज दें। मैं इससे ज़्यादा मेरी मदद मत करें। उसका लहजा अटल था। समद ने गहरी सांस ली थी और फिर बाहर चला गया था। कुछ देर बाद मुलाजमा अंदर दाखिल हुई थी। बीबी जी। मुलाजमा की आवाज़ पर बिनीन ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका था। सिर्फ मुलाजमा को देखकर उसको सुकून हुआ था। दरवाज़ा बंद कर दो प्लीज़। मुलाजमा उसका हुक्म बचा लाती फ़ौरन दरवाज़ा बंद करके वापस अपनी जगह पर आई थी। बिनीन बाहर आई तो मुलाजमा उससे हैरत से देखा था। वो समद की शर्ट और ट्राउज़र पहने हुए थी। शर्ट पर कंधे के पास खून के धब्बे लगे हुए थे। मुझे ड्रेसिंग में मदद चाहिए। बिनीन हिचकिचाई थी। मुलाजमा आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगी थी। बिनीन ने खुद को आईने में देखा तो उसे बेसाख्ता शान याद आ रहा था। मामा उसे कहे मेरे कपड़े ना छेड़ा करें, ये जानबूझकर मेरे कपड़े पहनकर मुझे चिढ़ाती है। वीडियो कॉल के दौरान बिनीन उठकर उसकी फेवरेट शर्ट पहनकर आई थी। चिढ़ाती कहाँ हूँ, मैं तो बस ये बताना चाहती हूँ ये कलर मुझ पर ज़्यादा सूट करते हैं। मारकर से कॉलर पर निशान बनाती वो दूर बैठे शान को चीखने पर मजबूर कर देती थी। आपकी बेटी किसी दिन कत्ल हो जाएगी मुझसे मामा, वो बेबसी से बोलता था, जबकि वो इसके चेहरा देखकर हंस रही थी जो बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। आप हंस क्यों रही हैं? काम मुकम्मल करके मुलाजमा ने उसकी जानिब देखा तो उसे मुस्कुराते देखकर पूछा था। बिनीन का तख़य्युल फ़ौरन ख़त्म हुआ था। मुस्कुराहट मादूम होकर उदासी में बदल गई थी। ज़िंदगी में बुरा वक्त आया हो तो अपनों की यादें हीलिंग करती हैं। मैं भी अपनों को याद कर रही हूँ, वो उदासी से बोली थी, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट से जाली थी। साहब आपको मारते हैं? मुलाजमा ने सिराजदारी से पूछा तो बिनीन हंसी थी, खोखली हंसी। बस यही वो काम है जो वो करना चाहता है मगर कर नहीं पाता। फिक्र मत करो, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। मुलाजमा को परेशान देखकर उसने तसल्ली देते हुए कहा था। कुछ देर पहले एक साहब और आए थे, वो उन पर गुस्सा कर रहे थे। मुझे डर लगता है बीबी जी इस तरह के माहौल से। मुलाजमा ने अपना डर बयान किया था। तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें भी कुछ नहीं कहेगा। अगर कुछ किया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। आखिरी जुमला उसने दिल में कहा था। मुलाजमा कुछ हद तक रिलैक्स हो गई थी, इसलिए उसने नॉर्मल होकर बातें शुरू कर दी थी। समद सोफे पर बैठा बेचैनी से अपने पाँव हिला रहा था जब एक हाथ मुसलसल बालों में था। दरवाज़ा नॉक हुआ तो उसने खुद ही उठकर दरवाज़ा खोल दिया था। सामने हादी को देखकर उसके तासुरात सख्त हुए थे। माथे पर बलों में इजाफा हुआ था। मुझे बात करनी है, हादी ने संजीदगी से कहा तो समद ने उसके हाथ में फाइल्स देखकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया था। किस लिए झूठ बोला तुमने मीडिया के सामने? बिनीन को कैसे जानते हो तुम? जानते हो ना हमसे दुश्मनी का नतीजा। समद बिना उसे बैठने का कहे सोफे पर अकड़ कर बैठा था। हादी नफ़ी में सर हिलाते उसके सामने बैठा, फाइल्स टेबल पर रख दी थी। बिनीन और मेरा ताल्लुक़ क्या है मैं तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूँ। हादी की बात पर समद गुस्से से आगे हुआ था। बिनीन ने मुझे कहा है कि उसे तुम पर भरोसा है। हादी की अगली बात पर समद की आंखों में बेयकीनी आई थी। हादी हंसा था। मेरा रिएक्शन भी यही था। उसके हंसने पर समद को सबकी महसूस हुई थी। मैं जानता हूँ बिनीन तुम्हारे पास है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। उसने फाइल समद की जानिब खिसकाई थी। नाजिया एजाज, सीक्रेट वाइफ ऑफ मिस्टर इशफाक तराब अली।
فائل اٹھا کر جیسے ہی سمد اسے کھولنے لگا، ہادی کے الفاظ پر اس کا خون کھولا تھا۔ مجھے یقین ہے تم اسے جھوٹ نہیں کہو گے، ناجیہ میری پھپھو تھی۔ سمد فائل پکڑے بیٹھا تھا، کھولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اپنے باپ کی ہر عادت سے واقف تھا وہ یقین کر سکتا تھا ہادی کی بات پر، کیونکہ بابر بھی تو اسی طرح کی ایک سچائی کا نتیجہ تھا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، سنا ہے ملک تراب تمہیں اپنی جگہ لانا چاہتے ہیں، تو کیا صرف ملک کو نوچ کھانے والے ہی اقتدار میں آئیں گے، یا پھر کوئی ایسا بھی جو انصاف کروانا جانتا ہو؟ ہادی کے سوال پر سمد نے فائل کھولی تھی۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ اپنی پھپھو کے قاتل کو سزا ملتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ سمد نے غصے سے فائل بند کی تھی۔ میری پھپھو کی ڈیتھ نیچرل نہیں تھی، انہیں مارا گیا تھا۔ میں اس وقت اس قابل نہیں تھا کہ سچ باہر لا سکوں، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے میں نے بہت محنت کی ہے اس کیس پر۔ ثبوت کی ایک فائل یہ ہے، میری پھپھو کو مارنے والا تمہارا باپ ہے۔ ہادی کی باتیں وہ ضبط سے سن رہا تھا۔ اس کہانی کو بتانے کے کتنے روپے ملے ہیں تمہیں؟ شاید تم مخالف پارٹی کے مہرے کی جانب مہرا ہو، جو اپنی پھپھو کا قتل کسی کے صدقے معاف کرا چکا تھا۔ سمجھ، کیونکہ اپنے 3 سالہ پولیس کے کیریئر میں مجھے یہی احساس دلایا گیا ہے کہ انصاف کے معاملے میں ہمارا ملک زیرو ہے، اور یہ صرف بنین کا تم پر یقین تھا جو میں نے اس کیس کو چنا، لیکن میں غلط تھا، اور بنین کا بھروسہ بھی۔ تم بھی ان لوگوں میں سے ہی ہو۔ ہادی نے دروازے کے پاس کھڑی بنین کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سمد نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ بنین کو دیکھ کر وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا تھا، جو اپنے پرانے کپڑے پہن چکی تھی اور کندھوں کو شال سے کور کیا ہوا تھا۔ اندر جاؤ تم، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ بنین انسنا کرتی اس کے پاس سے گزرتے ہادی کے پاس آئی تھی۔ شان کیسا ہے؟ اور ماما پاپا؟ اس کے لہجے میں بے صبری تھی۔ آنٹی انکل ٹھیک ہیں، اور شان؟ وہ رکا تھا۔ سچ بتا کر وہ اسے مزید پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ ماما پاپا سے کہنا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سمد ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میرا کام ہوا؟ اس کے اچانک بولنے پر سمد نے آنکھیں سکوڑی تھی۔ ہاں، جبکہ ہادی نے دوسری فائلز اس کی جانب بڑھائی تھی۔ اس نظام میں ثبوت مل جاتے ہیں بنین، انصاف نہیں ملتا، وہ تلخی سے بولا تو بنین نے اس کی تائید کی تھی، اور پھر وہ فائل لے کر مڑی تھی اور فائل سمد کے ہاتھ پہ رکھی تھی۔ یہ رہے ہمارے سو کالڈ نکاح کے گواہ۔ میں تم پر بھروسہ کرنا چاہتی ہوں سمد۔ ہادی کی پھپھو کو انصاف دلاؤ، میں خود اعتراف کر لوں گی ہمارے نکاح کا۔ وہ اس کے سامنے شرط رکھ رہی تھی۔ تم مجھے میرے باپا کو سزا دلوانے کا کہہ رہی ہو؟ سمد نے چپتے لہجے میں کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں قاتل کو سزا دلوانے کا کہہ رہی ہوں۔ وہ سمد کے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، جبکہ سمد بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہادی نے ان دونوں کی سرد جنگ دیکھ کر گہری سانس لی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سچ ہوا تو ضرور سزا ملے گی، لیکن یہ شخص دوبارہ یہاں نہ آئے۔ وہ ہادی کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے احتجاجاً بنین کی جانب دیکھا جو اس کی بات مان گئی تھی۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا بنین، مجھے وعدہ خلافی کی تربیت نہیں دی گئی، وہ تنزیہ بولا تھا۔ سمد نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ ہادی، یہ میرے باپ کا گھر ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ بنین نے اعتصام کا حوالہ دیا تھا۔ ہادی اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا واپس مڑ گیا تھا۔ بنین بھی سمد کے پاس سے گزر کر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ ان کی باتیں سنتی ملازمہ کل سے نہ آنے کا تہیہ کرتی اپارٹمنٹ سے نکل گئی تھی۔ سمد وہ فائل تھامے کھڑا تھا جس میں اس کے نکاح کے دونوں گواہ اور نکاح خواہ دونوں کی خودکشی کی مکمل رپورٹ تھی۔ اب فیصلہ اسے کرنا تھا کہ وہ کیا کرے گا۔ انٹرسٹنگ، فائل نہیں میرے باپ کو بھی کوئی سزا دے گا، اور وہ کون ہوگا؟ میرے دادا کا چہیتا پوتا بابر، جو ڈیوائس اس کے گھر میں لگا کر آیا تھا۔ اس کی باتیں سنتا ہنس کر بولا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ شخص صرف میرے ہاتھوں سزا پائے گا۔ یکدم ہی اس کے چہرے پر کرختگی آئی تھی، آنکھیں سرخ ہوئی تھیں جن میں ایک جنون تھا، سب تباہ کر دینے کا جنون۔ ابیحا کے ساتھ وہ باسط کے فلیٹ میں آ گئی تھی۔ ابیحا اپنے ماں کی گود میں سر رکھے فوراً باہر صوفے پر ہی لیٹ گئی تھی، جبکہ لمز فریش ہونے کا بہانہ کر کے کمرے میں آ گئی تھی۔ سارے راستے وہ خود کو مضبوط بنائے ہوئے تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے خود کو دیکھا تھا۔ ایک دم اس کا وجود آئینے میں گم ہوا تھا۔ سامنے وہ منظر آیا تھا جب اسے پہلی بار شارق سے ٹکرائی تھی۔ اس کے کان پکڑنے پر وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ منظر بدلا تھا، اور پھر وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔
मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। मुझे तुम पसंद हो, शायद ये मोहब्बत भी हो सकती है, लेकिन शायद के चलते मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे घर अपनी अम्मी को भेजना चाहता हूँ। तुम सोचने का वक्त ले सकती हो। अगली मुलाकात में मुझे अपना जवाब दे देना, जो कि यकीनन मैं जानता हूँ मुस्बत में होगा। लम्स की आंखों में आंसू आए थे। ये जानने के बाद वो उसे बिया समझकर सब बोल रहा था। मंजर एक बार फिर बदला था। वो कान फोन से लगाए खड़ी थी। क्या आपको शादी से इतराज़ है? क्या मतलब? लम्स ने फ़ोन कान से हटाकर देखा था, गोया उसमें शारिक नज़र आ जाएगा। मतलब अगर आपको एतराज़ है तो मुझे बताइए, क्या एतराज़ है? मुझ में कोई बुराई है जो आप इनकार कर रही हैं? उसने अपना हाथ के पुश से गिरे आंसुओं को देखा था। उस दिन वो जानता ही नहीं था कि वो जिसे बिया समझकर प्रपोज कर चुका था वो मैं ही हूँ। वो खुद से बात करती तंजिया हंसी थी। मैं बताना चाहता था कि अब से मजाक में भी कोई गलत बात नहीं करूँगा जिससे आप भी परेशान हो। शारिक की आवाज़ उसके कान में गूंजी थी। मोहब्बत भरा लहजा सब मकर था। उसने हाथ की पुश से आंसुओं को रगड़कर साफ किया था। शारिक की आवाज़ मुसलसल उसके कानों में गूंज रही थी। मैंने किसी और से निकाह कर लिया है बिया। मेरा यकीन करो, मेरा इरादा निकाह का नहीं था। मैं बस बासित को सज़ा देना चाहता था, मगर सब कुछ ख़राब हो गया। वो इन आवाज़ों से पीछा छुड़ाना चाह रही थी। दूसरों से अपने बहते आंसुओं पर गुस्सा आ रहा था। मुझे लम्स नहीं चाहिए थी अपनी ज़िंदगी में, मुझे बिया चाहिए थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे तलाक दे दूँगा। शारिक के आखिरी जुमले पर लम्स का ज़ब्त टूटा था। मुझे मोहरा बनाया गया। मोहब्बत का इजहार सब नाटक था। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी वो दोनों हाथ टेबल पर रखे सर झुकाए खड़ी थी। मैंने बहुत गलत किया शारिक हैदर। लम्स इंसानी खोना नहीं है, खिलौना नहीं है वो किसी के खेल का हिस्सा बन जाए। उसने सर उठाकर सामने आईने में अपना अक्स देखा था। आंसुओं को साफ करके उसने फैसला कुन अंदाज में खुद की जानिब देखा था। मुझे बड़ी महफिल में रुसवा करने चाहते हो ना तुम? मेरा वादा है तुमसे इस रुसवाई के बदले में तुमसे तुम्हारा हर ख्वाहिश छीन ना ली तो मेरा नाम भी लम्स अंसारी नहीं। वो सुर्ख आंखें किए बोली थी, फिर मुड़कर अपने बैग से कागज़ और पेन निकाला था। बिया से मोहब्बत करते हो ना? तुमसे लव अंसारी भी छीन लूँगी मैं। उसने कागज़ पर एक नंबर लिखते हुए सोचा था। उसकी आंख से एक आंसू निकलकर कागज़ को गीला कर गया था। रोना नहीं लम्स, धोखा खाकर रोया नहीं जाता, पलट कर वार किया जाता है। उसने फिर बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे थे। खेल तुमने शुरू किया था शारिक हैदर, इख्तिताम मैं करूंगी, और ऐसा कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी पछताओगे। नंबर वापस बैग में रखकर वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गई थी। शारिक और लम्स की ज़िंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली थी ये तो वक्त ही बताने वाला था, मगर दो दिल ज़ख्मी हो चुके थे ऐसे खेल में। रात की तारीकी बढ़ रही थी और उषा जो दोपहर से कमरे में बंद थी अंदर घुटन महसूस करती कमरे से बाहर निकली थी। उसके मुताबिक वो रात अब वापस जा चुका था, इसलिए वो बाहर आ गई थी। उसका रुख छत की जानिब था। हुरिया सुबह उससे मिलकर जा चुकी थी। वो तो ये जानती थी ऊपर का पोर्शन खाली होगा, इसलिए उससे कोई मसला नहीं था। वो छत पर आकर दीवार पर हाथ रखकर खड़ी हो गई थी। नज़रें सामने आते चांद पर थी। क्या मैं इतनी बड़ी गलती कर चुका हूँ कि तुम्हें शक्ल भी नहीं देखना चाहती? मुराद की आवाज़ पर वो हैरत से मुड़ी थी। अपने बिल्कुल सामने पीछे मुराद को देखकर वो 2 कदम पीछे हुई दीवार से लगी थी, फिर उजलत में उसके पास से निकलने लगी थी। मत करो रूसा, वरना मुराद कहीं का नहीं रहेगा। मुराद की तकलीफ से भरी आवाज़ उसके कदमों में कफल डाल गई थी। मेरी मौजूदगी तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ एक बोझ थी मुराद, क्योंकि मुझे दोबारा बोझ बनाना चाहते हो। वापस चले जाओ। वो बिना मुड़े बोली थी। लहजे में एक इल्तिजा थी। मेरी दोस्त को इस वक्त मेरी ज़रूरत है और मैंने वादा किया था मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुराद ने अपना वादा उसे याद दिलाया तो वो हंसी थी। बचपन था मुराद, गुजर गया, तुम भी भूल जाओ। वो संगदिल बनी हुई थी जब मुराद नीचे बैठा था। मुझे मेरा वादा पूरा करने दो, मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगा। उसके नीचे बैठने पर अरूसा को झटका लगा था। उसके अल्फाज में उसका दिल चीर रहे थे। वो नीचे की जानिब भागी थी। मुराद वहीं बैठा बैठा खाली हाथ बैठा था, खाली हाथ और गाली दामन। नीचे उतरते हुए उसका टकराव हादी से हुआ था। क्या हुआ, तुम कहाँ उड़ती फिर रही हो? हादी ने हंसते हुए पूछा तो अरूसा ने उसके कंधे पे मुक्का मारा था और एक पर ही इक्तफा नहीं किया था, पेट दर पे कई मुक्के मार चुकी थी। तुमने उसे बुलाया है ना, उसे अपने साथ भी रख लिया। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, छिछोरे कहीं के, छिछुंदर कहीं के। वो गुस्से से उसे सुनाने के बाद उसे रास्ते में से हटाती नीचे भाग गई थी। हादी ने तासुब से सर हिलाया था।
हादी ऊपर आया तो उसे मुराद सीढ़ियों पर उतरता दिखाई दिया था। उसके चेहरे पर पल में नागवारी आई थी। ये सोचकर रूसा उसके साथ अकेली थी ऊपर। मैंने तो तुम्हें यहाँ रुकने की शरायत बताई थी मुराद। उसने ना लहजे का रूखापन छुपाया था और ना ही चेहरे की नागवारी। मुराद जो अपनी सोच में गुम था, हादी के अल्फाज पर सर उठाकर उसकी तरह देखने लगा था। कुछ कहा है तुमने? उसने नासमझी से पूछा तो उसकी गायब दिमागी पर और नम आंखें देखकर हादी के माथे के बल थोड़े ढीले पड़े थे। अंदर बैठकर बात करते हैं, उसे जीदगी से कहता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। मुराद उसके पीछे आया था। सुबह में उसकी मुलाकात सरसरी थी, मगर दोनों अच्छी तरह रूसा की ज़िंदगी में अपनी अहमियत जता चुके थे। कौन हो तुम और यहाँ आने का मकसद? सुबह में रूसा के अचानक भागकर कमरे में जाने पर हादी अपने चेहरे से पानी साफ करता मुराद के सामने आया था। मैं रूसा का बचपन का दोस्त हूँ मुराद ने चुपते लहजे में कहा था, क्योंकि कुछ देर पहले का मंजर उसे एकांत नहीं भाया था। हादी ने हाथ बांधे थे। ओह, आई सी, नाइस टू मीट यू मुराद। मेरा नाम हादी है और मैं रूसा का बचपन का दुश्मन हूँ। हादी का लहजा जताता हुआ था कि वो यकीनन देख चुका होगा कुछ देर पहले उनकी दुश्मनी भरी दोस्ती। मैं रूसा के लिए यहाँ आया हूँ, मुराद ने उसी के अंदाज में बताया तो हादी मुस्कुराया था। मैं यहाँ मौजूद हूँ उसके लिए, उसने एक बार फिर जताया था। मैं दोस्त हूँ उसका और इस वक्त मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा जब उसके दुश्मन सरगर्म हो चुके हैं। मुराद उसके अंदाज से चिढ़कर बोला तो हादी संजीदा हुआ था। यहाँ से ऊपर जाकर जो कमरा खुला मिले उसमें आराम करो जाकर। शाम में मुलाकात होगी, इस बारे में तफसीली बात होगी। अरूसा से दूर रहना तब तक, अगर यहाँ रुकना चाहते हो तो, वरना दरवाज़ा वो रहा। हादी ने संजीदगी से कहा था। मुराद से कुछ नहीं कहा गया था, इसलिए उसके कहने पर अमल करके वो दोबारा ऊपर वाले पोर्शन की जानिब बढ़ गया था। दादा दादी, अरूसा को मत बताइएगा उसके यहाँ रुकने के बारे में, मैं आपको सब बाद में बताऊंगा। असगर साहब और शाहिदा बेगम के चेहरे पर सवाल देकर उसने कहा था और वो दोनों समझकर हाँ में सर हिला गए थे। बैठो मुराद को दरवाजे पे खड़ा देखकर हादी ने कहा था और मुराद उसके सामने कुर्सी पर बैठा था। क्या रूसा ने तुम्हें सब बताया था? वो खतरनाक हद तक संजीदा था। मुराद ने हाँ में सर हिलाया था। तुम्हें क्या लगता है वो कहानी बना रही थी या सच में ऐसा कुछ हुआ था? तुमने न्यूज़ चैनल में चंद नाम देखे और तुम यहाँ आ गए, लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है? मुराद चौंका था उसकी बात पर कि वो कैसे जानता था कि मुराद वहाँ कैसे आया था, मगर इस सवाल के बात पर छोड़कर वो सीधा होकर बैठा था। उसके हर लफ्ज़ पर यकीन था। मैंने देखी थी उसकी हालत। एक बच्चा होने के बावजूद भी उसकी तकलीफ़ को महसूस किया था मैंने। अब भी उसे उस तकलीफ़ से बचाने आया हूँ। उसकी बात पर हादी ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था। तुमने उस बुरे वक्त में साथ दिया, उसे सपोर्ट किया, मगर जब वो संभल गई तो तुमने क्या किया? उसे एहसास दिलाया कि इतने सालों की केयर सिर्फ दिखावा थी। क्या दोस्त डिग्रेड करते हैं? अपने दूसरों जानने वालों में दोस्ती का इश्हार लगाते हैं, उसकी हर अच्छाई भूलकर सिर्फ खामी को मद्देनज़र रखते हैं, बार बार उसे खुद से दूर हो जाने का कहते हैं। हादी के सवाल नहीं थे, बल्कि बाज़पोश थी जो वो रूसा को संभालने वाले से कर रहा था। कहते हैं ज़्यादा केयर मिल जाए तो बोझ लगने लगती है। पहले मैं उसकी केयर को हक समझता था, मगर फिर वो मुझे लगने लगा जैसे सब दिखावा है। वो क्यों करती है इतनी केयर? क्यों मुझे हर किसी बात से टोकती है? क्यों चाहती है मैं लोगों से दूर रहूं? ऐसे बहुत से क्यों थे जो मुझे उससे दूर जाने पर मजबूर कर रहे थे। मैंने चिढ़कर नए दोस्त बना लिए, उसे वक्त देना कम कर दिया, उसे सज़ा देता था, मेरी फ़िक्र करने और एहसास जताता था कि मैंने क्या किया है उसके लिए। मैं उसे हंसना सिखाया था और फिर मेरी वजह से उसकी मुस्कुराहट ख़त्म हो गई। वो मुझसे दूर रहने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया। लेकिन अब मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा। बात करते करते जहाँ उसकी आंख में आंसू आ गए थे, वहीं हादी संजीदा बैठा उसे ही देख रहा था। नाजिया मेरी फुप्पो थी, अरूसा की पहली दोस्त जो उसके लिए हर किसी से लड़ जाती थी। अपनी दोस्त को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरते देखने के बाद वो दिमागी दौर उसी दौर में अटक गई थी। अंकल आंटी उसे यहाँ से ले गए थे। उसका कभी कभार यहाँ आना भी बंद हो गया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो इस डर का शिकार रही है। वो दोस्त नहीं बनाती होगी, लेकिन जब तुम्हें बनाया तो हर उस शख्स से डरने लगी जो तुम्हें चोट पहुँचाए। वो दोस्त खोने से डरती है मुराद। तुमने उसे उसका दोस्त छीन लिया। हादी ने उसे शर्मिंदा किया था और वो जो पहले ही शर्मिंदा था, मज़ीद खुद को पस्ती में जाता महसूस कर रहा था। अब काम की बात कर लेते हैं। जिस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ रोका था,
हादी बात ख़त्म करता हुआ बोला तो मुराद ने भी सर उठा कर देखा था। लम्स, खाना क्यों नहीं खा रही हो? बासित ने लम्स को प्लेट में चम्मच घुमाते सोच में गुम देखा तो पूछा था। अबिया और शाहीना बेगम ने भी लम्स की जानिब देखा था। लम्स अब तीनों को अपनी जानिब पाते देखकर जबरन मुस्कुराई थी। दिल नहीं है भाई कुछ खाने का, वो अपनी सुर्दगी छुपाते हुए बोली थी। कोई बात नहीं, बासित उसके चेहरे से अंदाज़ा लगा रहा था जब वो मुस्कुराई थी। परेशानी तो है भाई, यहाँ भी उन्हीं के हाथ का खाना खाकर दिल टूट गया है मेरा। पिज़्ज़ा खाना है मुझे, वो नरूठेपन से बोली तो शाहीना उसके कमर में धमोका जड़ा था। ना हंजारों लात, माँ के हाथ का खाने से ज़्यादा इस बाजारी की बीमारी की दुकान का खाना पसंद है, वो गुस्से से बोली तो लम्स ने उनकी गिरफ्त बाहें फैलाई थी। गुस्सा थूक देना, मेरे लिए दुआ किया करे बस, वो नीम से जीदगी से बोली थी, जबकि उसके इस जुमले पर शाहीना बेगम के दिल को कुछ हुआ था। लम्स, उन्होंने उसका चेहरा सामने किया तो वो मुस्कुरा कर आंखें मींच कर गई थी। शाहीना बेगम ने उसके कंधे पर थप्पड़ लगाया था और वो हंसने लगी तो बिहा भी मुस्कुरा दी थी, जबकि बासित संजीदगी से उसे देख रहा था। खाने से फारिग होकर शाहीना बेगम कमरे में आराम की घर से चली गई थी, जबकि बिहा चाय बनाने के लिए किचन में गई थी। लम्स सोफे पर बैठी हाथ में मोबाइल देखा था, मगर ऑफ स्क्रीन को देख रही थी। बासित उसके सामने आके बैठा था। लम्स, क्या बात है, कहाँ खोई खोई हो? बासित ने पूछा तो उसकी आवाज़ सुनकर उसने मोबाइल गोद में रखा था। कुछ सोच रही थी भाई, वो नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी। क्या सोच रही थी? बासित ने उसके चेहरे के बदलते हर तासुर को देखा था। यही कि हद से ज़्यादा बुराई है या मुनाफिक भरकर धोखा देना? उसने संजीदगी से पूछा तो बासित ने आगे झुकते अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाकर थोड़ी के नीचे हाथ टिकाए थे। दोनों ही बुराइयां हैं लम्स, दोनों ही बुराइयां सामने वाले के साथ साथ खुद उस बुराई को पालने वाले को भी तबाह कर देती हैं। बासित के जवाब पर वो मुस्कुराई थी। मतलब दोनों जाने बसियत बराबर की होती है? लम्स के सवाल पर बासित ने उसके चेहरे पर कुछ खोजने की कोशिश की थी। नहीं, हासिल तो मुनाफिक की सज़ा कई गुना ज़्यादा होती है, वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं। बासित को मुकम्मल यकीन हो चुका था कि लम्स को कोई परेशानी थी जो वो बता नहीं पा रही थी। क्या आपको ऐसा लगा कि शारिक आपसे हसद करता है? उसके अगले सवाल पर बासित के यकीन पर मोहर लगी थी। शारिक ने कुछ कहा है तुमसे? वो एकदम ही परेशान हुआ था। मेरी उससे बात नहीं हुई भाई, आप मेरी बात का जवाब दें। लम्स ने फ़ौरन ही मूड बदला था बासित को परेशान होते देखकर। वो हासिद नहीं है, बस उसे कुछ गुस्सा है मुझ पर। बासित के जवाब पर दिल ही दिल में तंजियाँ हंसी थी। काश ऐसा ही हो। खैर, मुझे नींद आ रही है। आपकी गुमसुम मैडम कमरा नशीन हो चुकी हैं बिना आपको चाय का पूछे। वैसे हिटलर माँ का खौफ ही अलग होता है। लम्स ने अपने पुरानी जॉन में लौटते हुए कहा तो बासित भी मुस्कुराता हुआ सर नफ़ी में हिला गया था। आप भी आराम करें, सुबह मिलते हैं। उठकर कमरे की जानिब बढ़ती चली गई थी। लम्स, कोई भी बात हो मुझे ज़रूर बताना। बासित के मान भरे जुमले पर वो रुकी थी। जी भाई, वो मुश्किल बोलकर कमरे की जानिब बढ़ गई थी। बासित के चेहरे पर उसके जाते ही संजीदगी आई थी।